الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایام حج کے متعلق بات چل رہی تھی کہ احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے، اس لیے 10ویں ذی الحجہ کو جب رمی جماعت سے فارغ ہو جائے، شیطان کو کنکری مارنے سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد کا دوسرا عمل رہتا ہے قربانی کا. پھر قربانی سے بھی فارغ ہو جائے تو تیسرا عمل رہتا ہے حلق کرنے کا. جب حلق سے بھی فارغ ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر بیت عتیق کا طواف کرنا ہے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں کہ طواف زیارت کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے، اور جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گا تب تک اس کے لیے اس کی بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ دو رکن ہیں، ایک عرفات کا وقوف اور ایک طواف زیارت. وقوف عرفہ نہیں کرے گی تو حج نہیں ہوگا، طواف زیارت نہیں کرے گی تو حج نہیں ہوگا. ہاں واجبات میں آگے پیچھے اگر ہو جائے تو دم دینے سے بھی حج کے ارکان مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن عرفہ اگر چھوڑ دیا یا طواف زیارت چھوڑ دیا تو 50,000 میں اگر دم دیں گے تو اللہ حج کو قبول نہیں کرے گا، فاسد ہو جاتا ہے. اور بھی یہ بات بتائی گئی کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. عتیق گھر کی طواف کرو. عتیق کہتے ہیں آزاد کو. اللہ نے چونکہ بیت اللہ کو جگہ دیا اور ظالم لوگوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، جس کی مثال ابراہیم کی ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 40 یا 50 دن پہلے
وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندوں کے جھنڈ ہم نے ان کے اوپر بھیجا جو جدہ کی طرف سے آئے تھے. 3 کنکریاں، 2 پنجوں میں ایک اور ایک چونچ میں ایک الگ کنکر. ترمیم بحجارة من سجیل، ان سر کے چونچ اور پنجوں میں کھنجر کے پتھر تھے. گزشتہ یہ بات بتائی کہ کھنجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اینٹ کی بھٹی ہوتی ہے اور اینٹ کی بھٹی میں اگر اینٹ جل جائے، اینٹ جل جائے اور 2 3 4 اینٹیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، وہ کھنجر بنتا ہے جو پتھر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. بدن کو لگائے تو بدن چھل جاتا ہے. عربی میں اسے سجیل کہتے ہیں، کھنجر کو سجیل. ترمیم بحجارة من سجیل، کھنجر کے پتھر انہوں نے چھوڑے. فجعلهم كعصف مأكول، اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے اونٹ چبا چبا کر گھاس کو جگالی کر کے جب پھینک دیتا ہے، جس طرح وہ گھاس نظر آتی ہے اس طرح اللہ نے ہاتھی والوں کا انجام کیا. اس لیے قرآن میں فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو اس گھر کا جس کو اللہ نے ساری دنیا کے ظالموں سے، ساری دنیا کے جوابیات سے ہم نے ایک اللہ کے گھر کو محفوظ رکھا ہے. اس لیے طواف زیارت یہ فرض قرار دیا گیا ہے. اور جب یہ طواف کی بھی، طواف زیارت کی بھی بات ہو گئی، اس کے بعد اب اللہ رب العزت کہتے ہیں ذالک کا، جب یہ بات ہو گئی تو اب کیا کرو؟ اللہ کے جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں سب محترم ہیں، قابل احترام ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور خصوصاً حج کے ایام، چونکہ تذکرہ حج کا چل رہا ہے، اس لیے اللہ کی محترم چیزوں میں ایک بڑی محترم چیز حج بھی ہے. اور حج کے ارکان ہیں جو جتنی عظمت کے ساتھ، یہاں مراد تو حج کے ارکان ہی نہیں ہے بلکہ ساری عبادتیں ہیں. اس لیے اللہ کا ہر حکم عظمت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بجا جانا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول بھی بنتا ہے، وہ اللہ کو پسند بھی ہے. اگر عظمت نہ ہو، ادب نہ ہو، احترام نہ ہو، آدمی نماز پڑھا کیوں بس آ گیا فرض ہے سے ہی آگے پڑھا، اس کے دل میں عظمت نہیں ہے کہ ایک اللہ کے سامنے جا کر میں کھڑا ہو رہا ہوں. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب آزاد ہو جاتی تو کپاہٹ بدن پہ تاری ہوتی. ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ جب آزاد ہو جاتی ہے تو آپ کے بدن پہ کپاہٹ کیوں تاری ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. دنیا کے معمولی سا، دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو، عہدے کے اعتبار سے بڑا ہو، گھر کا بڑا ہو، آدمی اس کے سامنے جاتا ادب سے، احترام سے رہتا ہے. اس لیے اللہ کا ہر خصوصاً حج کے لیے اس لیے عظمت ہو، ادب ہو. اس کی وجہ یہ کہ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو ساری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دھکا بکی ادھر ادھر انہیں بھی یہ چیزیں ہوتی رہتی. اس لیے کہیں دل میں بھی خیال نہ آ جائے کیا اللہ کے یہاں حج کو جانا بار بار، کیا اللہ کے گھر کو جانا دھکا بکی، یہاں سے جاؤ اور ایک فیلنگ میں بیٹھنا ہے، 4 گھنٹے ویٹ کرنا ہے، پھر 5 گھنٹے، پھر رات کا جاگنا، پھر وہاں جانا، پھر بار بار طواف کرنا، پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کے مینا جانا، مینا سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے مکہ، مکہ سے مینا. یہ کیا کرتے ہیں بار بار؟ اگر یہ عظمت نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں پکڑ ہے. اس لیے اللہ نے حج کے بعد فرمایا
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. اور جو اللہ کے قابل احترام مقام کی تعظیم کرے گا، ادب کرے گا، فهو خير له عند ربه، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کی نگاہ میں، اس کے لیے بھی بہتر ہے اس کے پروردگار کے پاس کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اللہ کی بات بہتر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، یہ کہ اللہ راضی بھی ہو گئے، جنت بھی دیں گے. اور چونکہ حج کے آکام حج کا تذکرہ چل رہا ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو چوپائے اللہ نے حلال کیے ہیں وہ بھی حرام ہو گئے. گائے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، جو حرام جانور ہے ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. کہیں کوئی اس کو بھی حرام نہ سمجھے، اسی اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا احرام کی حالت میں بھی وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے چوپائے کو حلال کر دیا گیا ہے مگر وہ چوپائے جن کی تم پر تلاوت کی جائے گی. ہمارا 17واں پارہ چل رہا ہے اور سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے حرمت علیکم المیتۃ کے ذریعے سے جو جانور ہم پر حرام کیے گئے چوپایوں میں سے بھی ان جانوروں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے سورہ مائدہ میں، جس کی تفسیر 2-3 سال پہلے گزر گئی کہ وہ چوپائی بھی اگر ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، اونٹ یا اونٹنی، بیل یا گائے، بھینس یا بھینسا، مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، یہ تو حلال ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ جانور بھی حرام بن جاتے ہیں کھانے کے لیے. اور وہ کون سی چیزیں اس کی وجہ سے حلال جانور بھی حرام ہوتے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به، یہ حلال جانور بھی اس وقت حرام ہے اگر ان پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، اگر اس پر کس کا نام لیا جائے ذبح کے وقت غیر اللہ کا، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. اسی طریقے سے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، ان جانوروں میں اگر کوئی گلا گھونٹ کر مارا جائے وہ بھی حرام ہے، کوئی اوپر سے نیچے گرے کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، کوئی ذبح کے طریقے سے ہٹ کر پیٹ کی طرف سے ذبح کر دے وہ بھی جانور حرام ہے. شرعی طور پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گردن سے ذبح کرے، شار لگے، کٹ جائے، تب جا کے وہ جانور حرام ہوتا ہے. اوپر سے کوئی جانور گر گئے مر گیا حرام ہے، تبھی موت مرنا حرام ہو جاتا ہے. پیٹ کی طرف سے آپ نے ذبح کر دیا، جانور حرام ہے، چوپائی حرام تو ہے لیکن اس طریقے سے اگر کیا جائے تو یہ حرام بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے عمر بھی حرام نسبی، جو بکرے یا بکری، مینڈا یا مینڈی، بیل، اونٹ وغیرہ اگر مورتیوں پہ چڑھانے کے لیے بھی اگر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام بن جاتے ہیں، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو. اس کے علاوہ جتنے چوپائے ہیں تو احرام کی حالت میں بھی حاجیوں کے لیے اس کی گنجائش ہے. اور میں خصوصاً قریش مکہ سے نے کہا کہ تم حج بھی کرتے ہو، طواف
فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، اس لیے تم شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، جھوٹی گواہی سے بھی بچاؤ۔ شرک کی گندگی کیونکہ اندر کے ایمان کو ناپاک کر دیتی ہے۔ شرک کی گندگی اگر کھل کر شرک کر رہا ہے تو وہ کافر اور مشرک ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ تو اگر شرک کر رہا ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی کو شریک نہیں رہا ہے کہ اللہ سننے والے ہیں لیکن یہ بھی سننے والے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے لیکن نبی بھی عالم الغیب ہے، فلاں بزرگ اور پیر بھی غیب کا علم جاننے والے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اس سے اندر کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے قریش مکہ سے اللہ کرے تم حج بھی کرتے ہو، اعمال بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر شرک بھرا ہوا ہے، اور جب تک اندر کا شرک نہیں دھلے گا اس وقت تک باہر کے اعمال اللہ کی نگاہ میں مردود رہیں گے۔ اور فرمایا واجتنبوا قول الزور، جھوٹی گواہی سے بچو۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی۔ آدمی گواہی دینے کے لیے دنیا والے سمجھتے صرف کورٹ اور کچہری میں جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے، ارے کسی کی سفارش کرنا جھوٹی، یہ بھی بہت شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی جھوٹی سفارش کرنا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے تجارت کر رہا ہے تو کوئی آدمی کسی تیسرے سے مانگے کیا میں اس کے ساتھ تجارت کروں، اسے پتا ہے یہ دو نمبری ہے، پھر بھی اس کی سفارش کا گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ماشاء اللہ محلے میں ایک نمبر ہے، تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کورٹ کچہریوں میں ججوں کے سامنے جھوٹی گواہی دینا وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے عام معاملات میں بھی کبھی کبھی لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کبھی دب کر، کبھی قربت کی وجہ سے، کبھی رشتہ داری کی وجہ سے، کبھی دوستی کی وجہ سے، کبھی بڑائی کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتے، جبکہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی جھوٹی گواہی میں احتیاط دیکھو کہ نہیں ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اگر عالم صحیح سے عالم نہ بنے اور کوئی مدرسے والے سند دے دے کہ یہ عالم بن گیا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس مدرسے والوں کی بھی اللہ پکڑ کرے گے۔ کتنی احتیاط ہے اس میں، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، ارے سرٹیفکیٹ دیتے کہ عالم اچھا بن گیا ہے، کوئی حافظ اچھا بن گیا ہے یا برا بن گیا ہے تو سرٹیفکیٹ دیتے۔ ایسے اسکول کالجز کے جتنے سرٹیفکیٹ ہیں یا کوئی دنیاوی ہونے والے ہیں، کوئی کسی کو اگر سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اگر وہ اس کا اہل ہے تو سرٹیفکیٹ دینا جائز ہے، اور اگر تم نے غلط لکھا اس کے اندر وہ اہلیت ہے نہیں لیکن تم نے سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا ہے تو اس سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ سے تم جھوٹی گواہی کے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اور جتنوں کا وہ نقصان کرے گا ان سب کا وبال اللہ تم پر بھی ڈالے گا، کیونکہ تمہاری گواہی سے بنانا ہو، تمہارے لیٹر سے بنا، تمہارے سرٹیفکیٹ سے بنا۔ ہاں اگر واقعی میں کمال ہے، واقعی میں صلاحیت ہے، واقعی میں اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ جس چیز کا تم اس کو ذمہ دار بنا رہے اس کا وہ اہل ہی ہے، تو پھر آپ کی شہادت اس کے حق میں مضر نہیں ہوگی اگر وہ نقصان کے بعد میں ثابت ہو،
کیونکہ جس وقت آپ اپنی گواہی دے رہے، سرٹیفکیٹ دے رہے، شہادت دے رہے، تو اس وقت تو اس کے اندر اہلیت تھی، بعد میں بگڑا. اور یہ سب کرنا ہے اور اس کی ناش کو لوچ لوچ کر کھائے. یہ اس کی مثال ہے جو شرک میں پڑ گیا. جو شرک میں پڑ جاتا ہے اس کی مثال اللہ پاک نے یہ دی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گر گیا، مر گیا اور اتنا سڑ گیا کہ پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے اس کو دنیا میں لایا، لیکن دنیا میں لانے کے بعد ایمان سے ہٹ کر اور اس نے شرک اختیار کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا. جیسے وہ اپنے آپ کو اس نے مار ڈالا تو پرندے اس کو کھائیں گے. یعنی یہ کہ مثال تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا. مشرک کے لیے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، سنتوں کے جنازے نکال لینا، بے حیائی پہ اتر جانا، بے پردگی پہ اتر جانا، اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو مشرک ہے. کیونکہ ابتدائی مرحلے میں ناکام ہو گیا تو بعد میں شیطان اس کے لیے گناہ کرواتا ہے. اس لیے شیطان زیادہ مشرکوں کو، کافروں کو نہیں کرتا، وہ ایمان والوں کے اندر ہوتا ہے. کسی طرح ان کے عمل کو ریا میں ڈال دو، کسی طرح ان کے عمل کو شرک بنا دو. اور پھر فرمایا ظالم کا یہ بھی بات ہو گئی تو پھر فرمایا جو اللہ کی شرائع کی، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے بڑے بڑے ظاہری آداب کی تعلیم کرتا ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ فَإِنَّا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کے شرائع کی تعظیم کرتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، فَإِنَّمَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہر اللہ کے اوپر اللہ کے حکم کی عظمت، اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا. ایک آدمی مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے دل میں تقویٰ ہوگا تو وہ ایسی عظمت سے بیٹھے گا کہ اس کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا. ایک آدمی کے دل میں تقویٰ ہے، وہ زندگیوں میں سنتیں اتنے اہتمام سے سجائے گا کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کی عظمت ہے. کسی دوسرے کی زندگیوں میں اگر وہ سنتیں دیکھے گا، اس کی عظمت کرے گا تو سمجھ جانا اس کے دل میں تقویٰ ہے. اور خصوصاً شرائع اللہ میں حج بھی ہے، شرائع اللہ میں الحج بھی ہے کہ حج بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے حج کے ارکان کو بھی عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ کرنا، یہ بھی دل کے تقوی میں کمال ہے. ورنہ جا رہے تو جن کے دل میں تقوی نہیں ہوگا
اب حجی وغیرہ کا کوئی کرے تو مسئلہ ہے، اس کا انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا حجی کیا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقبور۔ اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعيننا